صباح الخیر. گڈ مارننگ چلڈرن. آج ہم الدرس الثالث یعنی لیسن 3 و الدرس الرابع اینڈ لیسن 4 کا ریویژن کرنے جا رہے ہیں. یہ دونوں اسباق P1 ایگزام میں آئیں گے اور انہی کی آپ کو تیاری کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے چیپٹر 2 میں جیسے کہ ھذا اور ذالکہ کو پڑھا. دونوں کا میننگ دس اینڈ دیٹ ہوتا ہے، اور ھذا و ھذہ یہ بتایا گیا تھا کہ ھذا ھذہ دونوں کا میننگ دس ہوتا ہے، لیکن استعمال کا طریقہ الگ ہے. ھذا میل کے لیے اور ھذہ فیمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور فیمیل کی پہچان عربی میں کسی ورڈ کے لاسٹ میں گول تا کا ہونا ہے، مثلا دوات، سبورۃ، امرأۃ وغیرہ. اس کے علاوہ ذالکہ و تلکہ ہم نے پڑھا. اس میں بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا. ذالکہ مذکر کے لیے اور تلکہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ دونوں کا میننگ ڈیٹ ہوتا ہے. وہ کسی دور کی چیز کی طرف ہم اشارہ جب کرتے ہیں تو ان دونوں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. تلک سبورۃ، دیٹ از اے بلیک بورڈ. تلک امرأۃ، دیٹ از اے وومن، وہ عورت ہے. تلک محفظۃ، دیٹ از اے بیگ یا سیچل، وہ بیگ ہے. تو ھذہ مؤنث کے لیے، تلکہ بھی مؤنث کے لیے، لیکن یہ پاس کی چیز کے لیے اور یہ دور کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کو اس طریقے سے سینٹنسز کی پریکٹس کرنا ہے. عربی سے انگلش ٹرانسلیشن اور انگلش سے عربی سینٹنسز کا ٹرانسلیشن، ان دونوں کی آپ کو خوب پریکٹس کرنا ہے. اس کے علاوہ لسٹ میں جو الفاظ معانی دیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے. اس طرح بھی ایگزام میں کچھ سوالات دیے جائیں گے کہ عربی سے انگلش اور انگلش سے عربی الفاظ معانی چیپٹر 3 اینڈ 4 دونوں سے اس طرح سوال دیے جائیں گے. الدرس الرابع میں ہم نے ضمائر کو پڑھا. ضمائر معنی ہو پروناؤنس. ضمائر مستعملۃ للواحد یعنی پروناؤنس یوزڈ فار سنگولر نمبر. ان ضمائر کو پڑھا جو سنگولر ناؤن کے لیے، سنگولر نمبر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. انہی میں ہم نے ایک ضمیر انا پڑھی. انا معنی ہو آئی، اور انا کا استعمال مذکر و مؤنث دونوں کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہوا اور ہیا کو پڑھا. ہوا معنی ہو ہی اینڈ ہیا معنی ہو شی. اس کے علاوہ ہم نے انتا و انتی کو بھی پڑھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتا فار میل اینڈ انتی فار فیمیل، یعنی انتا کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے اور انتی کا استعمال واحد مؤنث کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی سنگولر ناؤن کے لیے کیا جاتا ہے. مؤنث کی پہچان آپ کو معلوم ہے، بخوبی آپ سمجھ چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے. انتا و انتی دونوں کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے وہ سیم ہوتا ہے. یعنی یو، آپ کسی ایک سے مخاطب ہوں گے، آپ کسی لڑکے سے یا لڑکی سے، دونوں کا میننگ سیم ہوگا. مثال کے طور پر انا ولد، آئی ایم اے بوائے. اگر آپ یہ کہیں انا بنت، آئی ایم اے گرل، میں لڑکی ہوں یا میں لڑکا ہوں، دونوں کے لیے انا استعمال کریں گے. اسی طرح انت رجل یا انتی امرأۃ، مؤنث میں انتی استعمال کیا جائے گا اور مذکر میں انتا. ہوا سائق، ہوا لاعب یا ہی لاعبۃ مؤنث کے ساتھ. اس طرح آپ کو پریکٹس کرنا ہے. جیسا کہ آپ اس پیج پر دیکھ سکتے ہیں، ہی ذکیۃ، انتی جالسۃ، گولتا ہونے کی وجہ سے مؤنث انتی استعمال کریں گے. اور یہاں ہی بنت، ہی مسلمۃ.
اس کے علاوہ جو الفاظ معانی پیج نمبر 29 پر دیے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا ایگزام اللہ سے دعا ہے کہ بہت بہتر ہو، اچھے نمبرات سے آپ سب کامیاب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیپٹر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جو بھی ڈاؤٹ یا کنفیوژن ہو بلا کسی ہیزیٹیشن کے آپ مجھ سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ الآن مع السلامة، إلى اللقاء۔